کی مثال مسجد میں ایسے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی میں، اور پھر منافق کی مثال بیان کی کہ منافق مسجد میں ایسے ہیں جیسے کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے پرندہ پنجرے کے اندر اپنے پر مارتا ہے، اس کو وہاں پر سکون حاصل نہیں ہوتا، تو منافق کی مثال بھی مسجد میں ایسے ہی ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کے اندر نظر کر کے یہ دیکھ لیں کہ ہم کون سی مثال پر جو ہے، کون سی مثال ہم پر سچی آتی ہے۔ تو بیان میں کر رہا تھا کہ وہ وسیع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور واحد نہ آیا، بادشاہ جو ہے واحد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب انتظار کر کے تھک گیا تو اس نے واحد سے ہی اس کو آواز دی، اتنی دیر ہو گئی ہے، تجھے کیا بیماری لاحق ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی تو ابھی تک واحد نہیں آئے، نماز تم نے ادا کر لی ہے، اب تو واحد آ جائے، میں تیرے انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ وزیر اور قاضی کہنے لگا کہ میں تو آنا چاہ رہا ہوں لیکن جو ہے مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو وزیر کہتا ہے کون آنے نہیں دیتا؟ تیرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے، تو مسجد میں اکیلا ہے، اس کے باوجود تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ تو وہ کہتا ہے قاضی کہ وہ انسان جس نے تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دی، وہی ذات مجھے باہر جانے کی توفیق نہیں دے رہی۔ تو اللہ رب العزت جس پر خوش ہوتے ہیں، جس کو توفیق عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں۔ میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی، یہ آیات خصوصی طور پر نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری ہیں۔ اس کے نزول کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خطاب فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تو خطاب کے دوران ہی باہر سے دوسرے شہروں سے جو ہے وہ قبیلہ آیا، جو کہ کئی عرصے کے بعد آتا تھا، اور ان کے آنے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ چیزیں لے کر آتے تھے بیرون شہروں کی، اور آ کر جو ہے یہاں پر فروخت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ان قافلے والوں سے چیزیں خریدتے تھے۔ تو ادھر سے جو ہے وہ قافلہ آ گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چھوڑ کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، کہیں جو ہے قافلے والے چلے نہ جائیں، اس خوف سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ خرید و فروخت کے لیے نکل گئے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ چلتے ہوئے نہیں فرمایا بلکہ دوڑتے ہوئے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے آؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہ نماز جمعہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ ذکر سے مراد یہاں پر نماز جمعہ ہے کہ نماز جمعہ کی طرف تم دوڑتے ہوئے آؤ۔ میں بصر البیع، جیسے ہی اذان ہو پوری طور پر خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنی دکان کو بند کر دو، جس بھی کام کے اندر تم مشغول ہو تمام کے تمام کام چھوڑ کر تم جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف
ڈال دے کہ تم یہ سمجھو کہ ہماری جو ہے دکان کھولنے کے اندر خیر ہے، ہمارے کاروبار کرنے کے اندر خیر ہے، ہمارے جو ہے کام کے اندر مشغول رہنے کے اندر خیر ہے، ہماری یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ خیر اسی میں ہے کہ تم جو ہے بیع کو چھوڑ کر، ایک خرید و فروخت کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف جو ہے دوڑنے لگ جاؤ، نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کے برعکس معاملہ ہے، کرتے کیا ہیں کہ جب جمعے کا وقت ہوتا ہے، نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تو کیا ہوتی ہے، دکان کھلی ہے، کاروبار کھلا ہے، کاروبار میں مشغول ہے، یہ نماز جمعہ سے پہلے اذان کے بعد بھی ہے کاروبار کے اندر لگے رہتے ہیں۔ بس جیسے ہی سنا کہ امام اب خطبہ دینا شروع ہو گیا ہے عربی والا، تو ادھر سے جو ہے دکان بند کی اور آ کر جو ہے 5 منٹ کے اندر نماز جمعہ ادا کی اور جا کر جو ہے اب جو ہے دکان بند۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب اذان ہو پہلی کاروبار بند کر دینا ہے، کام بند کر دینا ہے، نماز جمعہ کی تیاری کرنی ہے، اور جب نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تم جا کر اللہ رب العزت کی جانب سے فضل یعنی رزق تلاش کرو، کاروبار دوبارہ شروع کر دو۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہی ہے کہ اذان کے بعد بھی جو ہے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کی جو ہے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل کرے اور نماز جمعہ کی تیاری کرے تو اللہ رب العزت اس کے جو ہے کانت کفارۃ لما بینہا و بینہ الذی قبلہا، اور پھر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے نماز جمعہ ادا کرے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے ہفتے کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس نے جو بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں جو ہیں نماز جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب نماز جمعہ کی پہلی جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے وقت جو ہے اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے جو ہے بھیجتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو سب سے پہلے آئے اس کا سب سے پہلے نام لکھنا، جو اس کے بعد آئے جو اس کا، اس طرح جو ہے وہ فرشتے جو ہے نام لکھتے رہتے ہیں۔ اور جو ہے جب امام جو ہے خطبے کی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے جو اپنا رجسٹر جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور کا نام نہیں لکھتے۔ دیکھو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج رہے ہیں کہ جو پہلے آئے ان کا نام لکھنا۔ اور خطبے کے دوران آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ساتھی جو ہے خطبے کے دوران آتے ہیں، ادھر سے جو ہے اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام خطبہ شروع کرے تو ہم گھر سے نکلے۔ یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو آیت نازل کی ہے نماز جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے جو
دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اکثر جو ہے گاہک آتے ہی اسی وقت ہے جس وقت اذان کا ٹائم ہوتا ہے. اب اتنے گاہکوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے دکان بند کر کے اب اگر ہم آئیں گے تو گاہک ناراض ہوں گے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نماز جمعہ کو جو کچھ تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے ضرور. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے ایک امتحان ہوتا ہے. تو ہمارے پاس میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق جو ہے ان کے امتحان کے متعلق جو ہے آیات نازل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے مقرر کیا ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے انہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. تو یعنی ہفتے والے دن انہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. اب وہ کرتے کیا کہ ہفتے والے دن ہی جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان ہوتا تھا. ہفتے والے دن ہی جو مچھلیاں جو ہے اوپر مچھلی رکھی ہوتی تھی. باقی دنوں کے اندر مچھلیاں جو ہے کئی اکا دکا نظر آتی تھی. لیکن ہفتے والے دن جو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش بنائی تھی تو ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں جو ہے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. تو انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کے اندر جو ہے تعبیریں شروع کر دی. اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا کہ تمہیں ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. اب جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ ندی کے اندر جو ہے صرف شکار نہیں کیا لیکن جمعے والے دن جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ندی کے کناروں کے ارد گرد جو ہے چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے اور ادھر جو ہے جمعے والے دن پانی چھوڑ دیتے اور پانی کے ساتھ جو ہے مچھلیاں بھی اس حوضوں کے اندر چھوٹے چھوٹے حوضوں کے اندر آ جاتی اور اتوار والے دن جو ہے وہ آ کر جو ہے ان کو لے جاتے. تو یہ جو ہے انہوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر تعبیریں شروع کر دی. پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر ان کے چہرے مسخ کر دیے کون مقرد الخاسئین اور ان کو جو ہے بندر ذلیل بنا دیے. تو آج جو ہے ہماری بھی یہی حالت ہے کہ دکاندار جو ہے کہ دو بھائی میں ایک بھائی جو ہے وہ 1 بجے جو ہے نماز جمعہ پڑھ کر آ جاتا ہے, دکان کھلی ہے, اور دوسرا جو ہے جا کر جو ہے 1:30 بجے والی جہاں پر 1:30 بجے مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کر پڑھ لیتا ہے. لیکن دکان بند نہیں ہے, کاروبار بند نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہم اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر تو کوئی عذاب جو ہے ہم پر نازل نہیں فرمانے ہیں, لیکن جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سبب ہے, لیکن یہ ہے گناہ. سارے ساتھی جو ہے بات کا عمل کریں کہ جیسے ہی نماز جمعہ کی پہلی اذان ہونے کی فوراً بعد ہم نے جو ہے نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دینی ہے. غسل, اس کے علاوہ جو ہے جمعے کی تیاری کے لیے جو کام ہے وہ کام جو ہے ہم نے شروع کر دینے ہیں. باقی جو دنیاوی کام ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے. تو سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ سنت ادا. آپ کا